قربانی کے مسائل کے حوالے سے آج ہم دو مسئلے بیان کریں گے۔ ایک تو یہ کہ جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو کیا اس کی قربانی درست ہے یا نہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ خصی جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ پہلے ہم سینگ کے مسئلے کو لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور پھر ان میں سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات آپ ابتداء میں مسلمان ہونے والوں میں سے ایک، اور باب مدینۃ العلم، نبی کریم علیہ السلام کے علوم کے قاسم اور برکتوں کے مظہر ہیں، تو حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ قربانی کرنی ہے تو جانور کے آنکھ کو اور کان کو توجہ سے دیکھ لیا کرو، اس کی نظر کمزور نہ ہو، اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو وغیرہ۔ کسی نے پوچھا کہ حضور اگر کسی جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو مجھے تو یہ بات پسند نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ پھر اس نے کوئی اور بات کی، آپ نے فرمایا جو تمہیں پسند نہیں وہ دوسروں پر حرام نہ کرو، خود نہیں کرنی وہ قربانی نہ کرو جو تمہیں پسند نہیں، لیکن اس کا معنی یہ لینا کہ دوسروں کے لیے بھی منع ہے تو یہ درست نہیں۔ یہ حدیث جو میں نے پیش کی یہ جامع ترمذی صفحہ 409 پر ہے، اور سنن نسائی صفحہ 195 دوسرے جلد میں دو جگہ یہ حدیث موجود ہے۔ راوی کہتا ہے، یہ سنن نسائی میں یہ لفظ موجود ہے، قلتُ انی اکرہ ان تکون فی القرن نقص، میں ناپسند جانتا ہوں کہ سینگ میں کوئی نقص ہو، وَأَن يَكُونَ فِي السِّنِّ نقص، اور یہ کہ دانت میں نقص ہو۔ قَالَ مَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ، جو تجھے پسند نہیں وہ چھوڑ دو، جو تجھے پسند نہیں وہ چھوڑ دو، نہ کرو۔ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَىٰ أَحَدٍ، کسی پر اس کو حرام نہ ٹھہراؤ، یعنی خام خواہ احتیاط کا معنی یہ نہیں کہ ایک حلال قربانی کو بلا وجہ حرام قرار دیا جائے۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں صفحہ 458 پر بھی موجود ہے پہلے جلد میں۔ یاد رہے کہ یہ حدیث حضرت علی مرتضی سے جس طرح روایت ہے، اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حدیث منقول ہے۔ یہی مفہوم حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ثابت ہے۔ تو یہ تین صحابہ میں سے تین لوگوں کا فتویٰ ہوا کہ سینگ ٹوٹنے کا کوئی حرج نہیں۔ ہمارے فتاویٰ بزازیہ میں، شامی میں، اور بہت سی کتابیں فقہ حنفی کی اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ امام نووی نے شرح مسلم میں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ دونوں کا یہ قول بیان کیا ہے کہ سینگ ٹوٹنے کی صورت میں قربانی ہو جائے گی۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ سینگ ہوتے دو، ایک کرنے خارج، ایک کرنے داخل۔ ایک ہوتا ہے اوپر کھول سینگ کا، ایک اس کے اندر ہوتی ہے گلی۔ اوپر کا کھول ٹوٹ جائے، گر جائے، اس کا کوئی حرج نہیں۔ جو اندر گلی ہے وہ ٹوٹ جائے، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر اکھڑ جائے، جڑ سے اکھڑ جائے اور اس میں سے دماغ کی مرخ نظر آنے لگے
تو ایسا زخمی جانور وہ مریض کے حکم میں ہے، اس کی قربانی درست نہیں۔ ایک مسئلہ ہو گیا۔ ایک اور اسی میں اب ایک اور سوال اس پر پیدا ہوتا ہے، جی ایک اور حدیث ہے، حضرت علی مرتضیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ٹوٹے سینگ والے جانور کی قربانی سے منع فرمایا۔ اب یہ بات قابل غور آ گئی کہ نبی پاک کا فرمان ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ امام طحاوی نے اس حدیث کو منسوخ قرار دیا، فرماتے ہیں کہ اگر یہ حدیث جس میں ہے کہ حضرت علی نے فتویٰ دیا وہ ہے نبی پاک کے وصال کے بعد، اور اس حدیث میں نبی پاک کے فرمان کی خبر، دو ہی باتیں ہیں۔ یا تو یہ کہتے اصول یہ ہے کہ صحابی، رسول اللہ کا صحابی اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف فتویٰ دے، رسول اللہ سے حدیث اور روایت کی، فتویٰ کچھ اور دیا، جس طرح اس جگہ روایت یہ کی کہ نبی پاک نے ٹوٹے سینگ والے جانور سے منع کیا، اور فتویٰ یہ دیا کوئی حرج نہیں۔ تو قانون یہ ہے کہ صحابی جب اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف فتویٰ دے یا اس کے خلاف عمل کرے تو یا وہ حدیث اس صحابی کی نظر میں منسوخ ہے، جس کے خلاف فتویٰ یا عمل ہے وہ حدیث منسوخ ہے، یا اس صحابی کی نظر میں اس حدیث کی کوئی تعویل ہے۔ چنانچہ اس حدیث کی دو تعویلیں بیان کی گئیں۔ ایک تعویل یہ کہ اس ٹوٹے سینگ سے مراد مستاصلہ ہے جو جڑ سے اکھڑا ہوا ہے، یہ تعویل بحر الرائق والے نے بیان کی۔ دوسری تعویل یہ ایک منع والی حدیث میں ناج تنزیہی ہے، ناج تنزیہی میں بچ جانا بہتر ہے، اور دوسری حدیث جو حضرت علی کا فتویٰ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی حدیث میں اگر ناج تحریمی ہوتی تو پھر کبھی بھی حضرت علی مرتضیٰ یہ فتویٰ نہ دیتے۔ دوبارہ بات کو دہراؤں، حضرت علی نے فتویٰ دیا ٹوٹے سینگ والے جانور کی قربانی میں کوئی حرج نہیں۔ یہ حدیث ترمذی فرماتے ہیں حسن صحیح ہے۔ اس طرح امام نسائی نے بھی اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، اور امام نسائی کا سکوت، خاموشی، یہ بھی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ حدیث امام نسائی کی نظر میں قابل اعتماد ہے، درست ہے۔ جس طرح امام ابو داود کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حدیث بیان کرنے کے بعد اس پر تبصرہ نہ کریں، وہ حدیث امام ابو داود کے نزدیک صحیح ہوتی ہے۔ اسی طرح میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میری یہ تحقیق ہے کہ امام نسائی کا بھی یہی اسلوب ہے کہ جس حدیث کے بعد تبصرہ نہ کریں وہ ان کی نظر میں حسن یا صحیح ہوتی ہے۔ اب میرے عزیز دوستو، یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ حضرت علی کا یہ فتویٰ ہے، میں نے بتایا حضرت عمار بن یاسر کا بھی یہ فتویٰ ہے، اسی طرح حضرت ورا بن عازب کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ تو اس کے بعد اب یہ بات آئی نبی پاک نے جو منع کیا، اس میں ایک حدیث میں مستاصلہ کا لفظ ہے، مستاصلہ میں جڑ سے اکھڑا ہوا، وہ سینگ جو کرنے داخل جس کی گلی جڑ سے اکھڑ گئی ہو اور وہ دماغ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو تب وہ جڑ سے اکھڑے گا نا، تو ظاہر ہے کہ وہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہوگا، جانور کے زخمی ہونے کی وجہ سے۔ اور دوسری صورت یہ ہے، دوسری حدیث جو سینگ سے منع پر دلالت کرتی ہے، اس میں حضرت علی نے فرمایا ٹوٹے سینگ والے جانور کی قربانی نہ کرو، نبی پاک کا فرمان بیان کیا۔ اب یہاں اہل حدیث لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم نبی پاک کی قول کی بات کریں گے، ہم کسی صحابی کو کیا جانے؟ ہم کہتے ہیں اندھو، صحابی کو جانتے نہیں تو صحابی سے روایت کیوں لیتے ہو؟ اگر تمہیں صحابی کی زبان پر اعتبار نہیں تو روایت کیوں لیتے ہو؟ اور اگر صحابی کی زبان پر اعتبار ہے تو پھر وہ صحابی جو یہ جانے رسول اللہ نے یوں فرمایا اس کے خلاف فتویٰ دے، اس کو کیا کہو گے؟ صحابی تو کوئی بھی فاسق نہیں، صحابی سارے عادل ہیں، سارے صحابہ عادل ہیں، روایت حدیث رسول میں قطعاً جھوٹ نہیں بولتے، وہ متہم نہیں۔ امام نووی نے اور محققین نے یہ صراحت کی، سارے صحابہ عادل اور ثقہ ہے روایت حدیث میں۔ تو اب
ظاہر ہے کسی مولوی کو پتہ ہو رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میں اس کے خلاف کہتا ہوں، تو اس راوی کو اس فتویٰ دینے والے کے فتویٰ کو رد کیا جائے گا اس بنیاد پر کہ یہ فاسق ہے، اس نے رسول اللہ کی حدیث کی توہین کی۔ اور صحابی حدیث کی توہین تو کرتا نہیں، صحابی حدیث کا تو احترام کرتا ہے۔ معنی یہ بنا کہ جو فقہ حنفی کا اصول ہے وہ درست ہے کہ راوی حدیث کا اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف فتویٰ دے یا روایت کردہ حدیث کے خلاف عمل کرے تو یقیناً وہ حدیث اس صحابی کی نظر میں یا منسوخ ہے یا مؤول ہے۔ تو اس حدیث کے بارے میں جس میں ٹوٹے سینگ والے جانور کی قربانی سے منع کیا گیا، اس حدیث کے بارے میں امام طحاوی فرماتے ہیں یہ منسوخ ہے۔ یا پھر یہ قول لے لیا جائے امام ابن نجیم کا، علامہ ابن نجیم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ٹوٹے سینگ سے مراد جڑ سے اکھڑنے والا کرنے داخل ہے، گلی جو جڑ سے اکھڑ جائے وہ مراد ہے۔ یا پھر جو قول ملا علی قاری نے فرمایا کہ یہ نائی تنزیہی ہے کہ بس جانا بہتر ہے، یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ اب ہم دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں، جانور کے خصی ہونے۔ ہمارے دور میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانور خصی ہو تو یہ اس میں نقص ہے، وہ قربانی کے لائق نہیں۔ یاد رہے کہ جانور کے جو اعضاء، جو اجزاء کھانا جائز نہیں، ان میں سے یہ خصی ہوتے ہیں جن کو خصی جانور کے مسل دیا جاتا ہے یا نکال دیا جاتا ہے۔ یہ خصی یہ ممنوع ہے، یہ کھانا جائز نہیں۔ اب اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جمال میں نقص نہیں آتا۔ کوئی بھی ایسا عیب جس کی وجہ سے جانور کے جمال میں نقص آئے یا اس کے کمال میں نقص آئے تو وہ مانع ہوتا ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے جی یہ نسل کے لائق نہیں، ہم کہتے ہیں قیاس بعد میں ہوتا ہے، پہلے حدیث ہوتی ہے، پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے، قیاس بعد میں۔ یہاں دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ نے قربانی کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ نے دو خصی جانوروں کی قربانی کی۔ یہ حدیث سنن ابو داود میں موجود ہے اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ ابو داود شریف میں حضرت جابر سے ہے، ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ صدیقہ سے ہے۔ تو یہ تین صحابیوں سے یہ حدیث ثابت ہوئی، جس میں ہے یہ حضرت جابر والی روایت کے لفظ پڑھتا ہوں، ان جابر قال ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے ذبح کیا یوم الذبح، ذبح کے دن، کب شینے دو چھترے، اقرنین سینگوں والے، املحین سفید رنگ والے، موجوعین جو خصی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا کام اصل یہ ہے کہ امت کے لیے سنت بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر نبی پاک منع کر دیں کسی کام سے کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں، وہ امت کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر نبی پاک منع نہیں کرتے تو پھر اصل ضابطہ یہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو اس مسئلے پر بھی بہت سے ہمارے حوالہ جات فقہ حنفی کے اور دیگر علماء کے موجود ہیں، لیکن میں اپنی گفتگو کو انہی الفاظ پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل قربانی کے عیوب کے حوالے سے کس کس عیب کی وجہ سے قربانی کرنا جانور کا منع ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ کل بیان